اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات کہ لا ابرح، میں دم لوں گا ہی نہیں، رکوں گا ہی نہیں، چھوڑوں گا ہی نہیں جب تک نہ پہنچ جاؤں منزل پہ. ادروائز I'll keep walking, keep going, چلتا ہی رہوں گا، چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا. کبھی ہم نے کبھی زندگی میں کسی کام کے کرنے کے لیے یہ کہا کہ کرتا ہی رہوں گا، کرتا ہی رہوں گا، کرتا ہی رہوں گا جب تک کر نہ چکو دم لوں گا ہی نہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی ایسا شوق ہی نہیں ہے کہ کچھ پائیں. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام خود نبی ہے اللہ کے، وحی آتی ہے ان کے پاس، لیکن ایک جگہ ایک ایسی بات منہ سے نکل گئی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں آئی، تو اللہ سے ہی پوچھا، اور اللہ نے جب بتایا تو کہا خوش کر کے ہی دم لوں گا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ خود ہی وہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو باتیں انہوں نے جا کے وہاں سیکھی، کہ ہو نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ ایک وحی اتارتے، ایک پیسج اتارتے تورات میں سے، اور یہ سب کچھ لکھ کے دے دیتے کہ موسیٰ یہ بھی ہے، اس کو پڑھ لو، سیکھ لو، کافی ہے، اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے. انسان جب سفر کرتا ہے بہت کچھ سیکھتا ہے، گھر بیٹھ کے وہ نہیں سیکھ سکتا. کل ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ صحابی نے، جابر بن عبداللہ صحابی ہیں، ایک حدیث سننے کے لیے 1 ماہ کا سفر، ایک نیا اونٹ خریدا، مال بھی لگایا، جان بھی لگایا، وقت بھی لگایا، سفر کیا، تکلیف، مشقت. یہ بھی کہہ سکتا اچھا علم ہی حاصل کرنا ہے، کسی سے پوچھ لیتے، کسی اور کو پتا ہوگا، دوسرے تیسرے واسطے سے پتہ ہی کرنا ہے نا، کر لیتے ہیں اگر وہ انسان ہو تو. اور نہ تو ہر وقت ہی ڈیفیٹڈ ہے، شیطان کے ہاتھوں ہی گرے پڑے ہم تو. فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں پہنچ گئے، مجمع بینہما، 2 دریاؤں کے اتصال کی جگہ، یعنی جو مقام طے ہوا تھا وہاں پہنچ گئے. نسیا حوتہما، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی. فاتخذ سبیلہ، بس بنا لیا تھا اس مچھلی نے اپنا راستہ. فی البحر، سمندر میں. سربا، سرنگ بناتے ہوئے، سرنگ کی طرح راستہ بنا کے اندر چلی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ مچھلی رکھ لیں. اچھا انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیوں، بعض جگہوں پر آتا ہے کہ کھانے کے لیے رکھی گئی تھی. بہرحال مچھلی کا انتخاب کیا گیا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ طالب علموں کے لیے مچھلی کا استعمال فائدہ مند ہے، بہت فائدے ہیں اس کے. تو ان کو حکم دیا گیا کہ مچھلی لے جائیں، اور جہاں مچھلی گم ہو جائے تو اسی جگہ وہ بندہ ملے گا، نشانی ہے یہ. تو موسیٰ اور یوشع دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ اس مقام پہ پہنچ گئے. وہاں پہنچے تو تھک گئے تھے، دونوں سو گئے، پتھر پہ سر رکھا سو گئے. اب ہوا یہ کہ مچھلی پر کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ مچھلی پر پانی کے چھینٹے پڑے. کہتے ہیں وہاں ایک چشمہ تھا جس کو آب حیات کہا جاتا تھا. مچھلی ویسے تو بنی ہوئی تھی، لیکن جب وہ اس پہ پانی کے چھینٹے پڑے تو مچھلی جاگ اٹھی ایک طرح سے، اور اس میں حرکت پیدا ہوئی، اور وہ تھیلے سے نکل کے پانی میں چلی گئی. جب اس نے وہاں چھلانگ لگائی پانی میں تو یوشع کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ مچھلی تو وہ گئی. اور جب وہ گئی تو اس طرح گئی پانی میں جیسے زمین میں سرنگ ہوتی ہے، سرنگ دیکھی کہ ٹنل، اس نے پانی کے اندر ایک ٹنل بنا لیا، اور وہ ٹنل اپنی جگہ قائم رہا. اور پھر وہ لیٹ گئے، جب دیکھا کہ مچھلی تو چلی گئی تو کہا کہ اب یہ سو رہے ہیں موسیٰ، جب اٹھیں گے تو بتا دوں گا. وہ سو گئے. پھر دوبارہ اب جب اٹھے تو سفر تھا ابھی آگے، تو دونوں پھر چل پڑے اور کافی آگے گئے. پھر پتا چلا، پھر وہاں بھوک لگی، جب مچھلی کھانے کی بات ہوئی تو کہا اوہ تو بھول گیا، مچھلی تو سمندر میں چلی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو جگہ تھی جہاں خضر نے ملنا تھا، چلو واپس چلتے ہیں. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. فلما جاوزا، پھر جب دونوں آگے گزر گئے. جاوزا راستہ طے کر کے پار چلے جانا، اسی سے لفظ جواز السفر ہے، پاسپورٹ کے لیے آتا ہے. یعنی مچھلی بھول کے خود آگے نکل گئے. قال لفتاہ، کبھی اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو یوشع علیہ السلام کو کیسے یاد نہ رہا. اور پھر آپ دیکھیے کہ دونوں کے لیے آگے کہ دونوں ہی بھول گئے.
اب ایک تو یہ تھا کہ یوشع نے جب دیکھا تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتے دیکھے مکھی چلی گئی، راستہ مل گیا، سو ایکسائٹیڈ. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالا کہ اچھا اٹھیں گے تو بتا دیں. جب اٹھے تو ان کو بھی خیال نہیں رہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی مچھلی کی بات نہیں کی کہ مچھلی ہے یا نہیں. آخر وہ تھیلا اٹھایا ہوگا، وہ ہلکا ہوگا، لیکن وہ ایسی بھول ہوئی کہ وہ رستہ یعنی وہ جگہ چھوڑ کے جہاں انہیں اصل میں ٹھہرنا تھا آگے چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ فلما جاوزا، آگے جب پہنچ گئے، قال لفتاہ، موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا، آتنا غداءنا، لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ. غدا کہتے صبح کے کھانے کو، کھانا لاؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، البتہ تحقیق ملاقات کی ہم نے اپنے اس سفر میں تھکاوٹ سے. یہ لفظی معنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ پہلے پوائنٹ تک ان کو ایسی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی جتنی ان کو اصل مقام سے آگے جانے پر ہوئی تھی. اب یہ تھکاوٹ بھی اللہ کی ایک نعمت، اور شاید اس لیے ہوئی تھی کہ وہ اس سے آگے اب نہ جائیں، بس کافی ہے، اتنا بھولنا کافی ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں تھکتے تو کیا کرتے موسیٰ؟ امضی حقبا، چلتے ہی جاتے، تو بہت دور چلے جاتے. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیوں تھک جاتے ہیں. اللہ نے یہ بھی ہمارے اندر ایک چیز رکھی کہ بس اتنا کافی ہے تمہارے لیے، یا ابھی اتنا ہی کافی. اس میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کھانا لاؤ. اس سے کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ شاگرد کو استاد کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن اس میں کوئی برائی نہیں اگر استاد بھی شاگرد کی خدمت کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج کر دیا کرتے تھے. تو اس سے استاد کی بھی عزت میں کوئی حرف نہیں آتا. لیکن قاعدے اور سلیقے کی بات یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کی خدمت کرے. یہ ایک اسلامی طریقہ ہے، اسلامی ادب ہے. آتنا غداءنا، ورنہ خود بھی کہتے ادھر اٹھتے تھیلا کھولتے اور کھا لیتے. پھر اسی طرح اپنی تھکاوٹ کا اظہار کرنا کوئی غیر اسلامی نہیں ہے. بعض اوقات ہم تھکے ہوتے ہیں تو کہتے نہیں ہم نے نہیں کسی کو بتانا ہم تھکے ہوئے. اس میں اعتدال ضروری ہے. نہ تو یہ کہ ہم ہر وقت یہی کہتے رہے ہم تھکے ہیں ہم تھکے ہم تھکے، اور نہ یہ کہ تھکے ہوں تو کسی کو نہ بتائیں اور غضبناک پھرتے رہیں، منہ سے نہ بولیں لیکن عمل سے سارا تھکاوٹ کا اظہار کرتے رہیں. یا یہ کہ پہلے چپ رہے پھر چیخ اٹھے تو بھی نہیں پتا ہم کتنے تھکے ہوئے. یہ سب رویے امبیلنس ہیں، غیر متوازن رویے. متوازن رویہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا، اپنے انسان ہونے کا، اپنی ضروریات کا اظہار کرتا رہے. اگر بھوک لگی اور کہے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو اس میں کیا بات ہے؟ ہمیں بھوک لگی تو ہم کہتے نہیں کسی کو نہیں بتانا، تو بہت بری بات ہے، کیونکہ کہے گا کہ بھوکے ہو تمہیں بھوک بھی لگتی. ہم خدا کب سے بن گئے کہ وہ بھوک نہ لگے؟ صرف خدا ہے جو نہیں کھاتا، ہم سب کو تو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ بھی شیطانی رویے ہوتے ہیں کہ انسان حقیقت سے دور ہو یا حقیقت کا اعتراف نہ کرے. پھر اسی طرح یہ کہ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو بھوک بھی لگتی ہے اور ان کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بزرگوں کا کیا ایک امیج بنا ہوا ہے، کیا امیج ہے بزرگوں کا؟ نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، یا یہ انہیں تو بھوک لگنی نہیں چاہیے، انہوں نے تھکنا بھی نہیں چاہیے، ان کو تو 24 گھنٹے کام کرنا چاہیے. اور اگر وہ کہیں کہ ہم تھک گئے ہیں یا آرام چاہیے تو اس کو ان کا عیب گردانا جائے. یہ عیب نہیں، یہ ایک ضرورت ہے، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب انسان ہیں. فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر میں ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سفر کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ چپ. بھوک لگی ہے تب بھی چپ، تھکے ہیں تب بھی چپ، بس منہ سوجا ہوا ہے اور غضبناک ہیں اور بس. اب دوسرا خود ہی گیس کرے. ہر وقت نہیں کرنی چاہیے، ٹو مچ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بس ایک آدھ دفعہ انسان. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس سے کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ امیڈیٹ کمپینین سے کر رہا ہے، ہر ایک سے نہیں کر رہا. قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة، کہتے کہ او آپ نے دیکھا
اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم اترے تھے چٹان کے پاس. صخرہ کہتے بڑے اور سخت پتھر کو. جب ہم آرام کے لیے ٹھہرے تھے اس چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا مچھلی کو، یعنی مچھلی کا ذکر کرنا آپ سے. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں بھلوایا اس کو مجھے، یا بھول میں ڈالا مجھ کو، یعنی اس مچھلی کے سمندر میں جانے کے واقعے کو، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں ذکر کروں اس کا، یعنی آپ سے، میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا. بعض اوقات شیطان بڑی اہم باتیں بھلوا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم کو بڑے بڑے مسائل پیش آ جاتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام بہت آگے چلے گئے اور تھک گئے وہاں جا کر. ہماری عمومی زندگی میں شیطان بعض اوقات ہمیں اہم چیزیں بھلوا کر کیا کرتا ہے، غیر اہم میں مشغول کر دیتا ہے، اور ہم غیر اہم کام کرتے کرتے اتنے تھک جاتے ہیں کہ جب اہم کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم تھک چکے ہوتے ہیں کہ اب نہیں ہوتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے کہا نہیں چلو واپس چلتے ہیں، ادھر ہی پہنچنا ہے. تھکاوٹ کے باوجود واپسی کا سفر، یہ کر کے دم لینا ہے. جب ارادہ پختہ ہوتا ہے تو پھر بعض اوقات انسان بھوک اور تھکاوٹ اور باقی چیزوں کو بھول جاتا ہے. تو ابھی ہم پیچھے پڑھ رہے تھے نا کہ شیطان کیا کیا کرتا ہے ہمیں نقصان دینے کے لیے، کھلا دشمن. کیا سبق ملتا ہے یہاں سے؟ ضروری بات، اہم ترین بات، مقصد کی بات. مقصد، یہ مقصد تھا نا ان کا، اسی کے لیے تو نکلے تھے. مقصد بھلوا دیتا ہے اور ہم پھر بھی نہیں مانتے. ہم کہتے نہیں ہمیں نہیں بھولا، ہمیں یاد ہے، لیکن ابھی ذرا ہمارا موڈ آف ہے، اس لیے ہم مقصد کی کوئی بات نہیں کریں گے. یہ نہیں پتا وہ موڈ کس وجہ سے آپ ہے، وہ کس نے کرایا آپ. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ کام اتنے اہم ہوتے ہیں، اتنے ضروری ہوتے ہیں کہ اگر ہم وہ کام اس دن نہ کریں، اس وقت نہ کریں. مثلا اگر آپ کا امتحان ہے اور آپ کا موڈ آف ہو چکا ہے کہ پڑھنے کا دل نہیں ہے اب، اور آپ نہیں پڑھتے اور آپ فیل ہو جاتے ہیں، تو اپنی دشمنی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. اور اس مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں بہت عجیب طریقے سے بنا لیا تھا، یعنی وہ سرنگ بنا کے گئی تھی. وہ تو بڑے حیرت انگیز راستہ تھا. اس میں کیا حکمت تھی کہ اس نے سرنگ بنائی تھی؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ جگہ بھول کے آگے چلے جائیں گے، تو واپس آ کر اسی سرنگ کو دیکھ کر وہاں رکیں گے.